آج جمعۃ المبارک کے دن سب کام چھوڑ کر اللہ کے یقین نام یا اللہ یا مالک یا غنی پڑھنے کی طاقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ صرف 2 گھنٹے کے بعد ایسا معجزہ ہوگا کہ ہر طرف سے آپ کے پاس پیسہ آئے گا۔ یا غنیوں کی برکت سے آپ غنی ہو جائیں گے، مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ جمعۃ المبارک کے دن کو باقی دنوں کی طرح غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، سستی میں نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں آپ اپنی ہر دعا قبول کروا لیتے ہیں، اپنی ہر حاجت اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا لیتے ہیں۔ اب یہ عمل اتنا انتہائی آسان ہے، اتنا مجرب ہے کہ اکثر لوگ اس عمل کو کر کے مالا مال ہوئے ہیں۔ یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کرنے والے، اے بے پرواہ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر لحاظ سے غنی کر دیتا ہے۔ اب عمل کی طریقہ اور ترتیب کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ چاہے آپ اس عمل کو جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد کریں، ظہر کے بعد کریں، عصر کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں، صرف 2 گھنٹے کے بعد آپ اس عمل کی برکتیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ عمل کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ اگر اس عمل کو نماز عصر کے بعد کریں، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کریں، تو اس کی زیادہ برکتیں ملتی ہے۔ آپ عصر کے بعد کرتے ہیں تو مغرب سے پہلے آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی فقیر بھی پڑے اللہ پاک اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اگر کوئی غریب پڑے اللہ پاک اس سے بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ عصر کے بعد کا وقت جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں اور وہ بندوں کے نام اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر پیش کرتے ہیں۔ اگر اس نام اعمال میں ہمارا یہ عمل موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرا بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں کہ سب کچھ، کہ اے باری تعالیٰ تیرا بندہ تجھ سے فلاں چیز مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا کر دیا۔ اب وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرشتوں سے پوچھے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کے وہ نوری ملائکہ وہ فرشتے اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں جو بندہ اس طرح یہ عمل کرتا ہے اور جمعۃ المبارک کے دن حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اب درود پاک پڑھ کر ہم نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر آپ نے تعوذ اور تسمیہ ایک بار پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ دیکھیں کتنے آسان الفاظ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت کا مطلب ہے نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی قوت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کلمے کی تلاوت سے مشکلات آسان ہوتی ہیں، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور سب سے اہم چیز بتاؤں اس کے بارے میں تو یہ بیماریوں کو دفع دور کرتی ہے۔ کتنی بیماریاں ہوں، 99 بیماریوں کی یہ دوا ہے، جن میں سب سے ہلکی بیماری رنج و غم ہے۔ پھر جو شخص رنج و غم کے وادیوں کے اندر مبتلا ہے اور مشکلات اس کو دن بدن گھیرے ہوئے ہیں، اس کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا۔ دیکھیں یہ عمل کرنے کی مکمل ترتیب، مکمل طریقہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک اصحاب کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ میں سے ہر بھائی بہن اس عمل کے مکمل فائدے حاصل کر سکیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی ایک خاص تعداد ہے، اس کے برابر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث سے موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے یہ الفاظ کثرت کے ساتھ پڑھے، اللہ پاک اس انسان کو غموں سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی کہ غم اس سے دور کر دیے جاتے ہیں اور دکھ مصیبت اس سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو اسے پیار سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس کے ساتھ ہر بار ایک فرشتہ اترتا ہے۔ جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے۔ جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو ہر مرتبہ آسمان سے دنیا میں وہ نزول ہوتا ہے۔ یہ فرشتہ کیوں اترتا ہے؟ اس کے بارے میں سوال کیا گیا، فرمایا یہ بیماریوں کو شفا دینے کے لیے جب آپ پڑھیں گے، تو اس کو صحت دینے کے لیے جب آپ پڑھیں گے، تو اس کو عظیم مرتبے کے لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے، تو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو ہر شے عطا کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں،
کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے یہ 3 نام بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، پھر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ دیکھیں میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ کہتا ہے ایک بار میرے پاس چل کے آ، جو چل کر آتا ہے میں بھاگ کر آتا ہوں، جو بھاگ کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، تو پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ ہم اکثر اوقات جب وظیفہ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں ہمارے ذہن کے اندر مختلف گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ ان تمام خیالات کی وجہ سے ہم اپنے اعمال و وظائف کے اندر کمزور ہو جاتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ملتا، ہم اپنے عمل کو اسی طرح مستفید نہیں ہو سکتے، وہ برکتیں حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں جتنے بھی اعمال کرتا ہوں یا وظیفہ پڑھتا ہوں ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج جو طریقہ کار، جو ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے مطابق اگر آپ نے یہ پڑھ لیا، انشاءاللہ آپ اس عمل کے اندر کامیاب بھی ہوں گے، آپ کی تمام مشکلات آسان بھی ہوں گی۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اسے پڑھتے ہی 70 بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کو صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کے 10 بار پڑھنے سے کتنا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ اتنا ہوگا کہ وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جائے گا جیسے اس نے آج تک کبھی گناہ نہ کیا ہو، جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رنج و غم سے بچنے کا یہ سب سے بہترین ہے، شیطان کے شر سے بچنے کا یہ سب سے بہترین عمل ہے، دنیا کی ہر طاقت، ہر ظلم سے بچنے کے لیے یہ سب سے بہترین کلمات ہیں۔ تو ہم نے اپنے عمل کو اس ترتیب کے ساتھ لے کر چلنا ہے کہ جب آپ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ درود پاک پڑھیں گے، اور اس درود پاک کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس درود کی کتنی فضیلت ہے، کس قدر اکثر لوگ کوئی بھی درود پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ نے اس عمل کے اندر یہ درود پاک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ دیکھیں میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ میری امت کے درود ہر جمعہ کے دن مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جو شخص سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے وہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب ہو، یعنی اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا کہ عصر کے بعد درود پاک پڑھنے کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بڑی آئی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عصر کے بعد یہ عمل کریں۔ ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، صبح کریں، شام کریں، دوپہر کریں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آج کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جائے، آپ کو ایک نیکی کے بدلے 700 گنا نیکیوں کا ثواب ملے، یعنی آپ اس عمل کو ایک بار پڑھیں تو 700 نیکیاں آپ کو مل جائیں، تو پھر آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں جو چیز میں آپ کو بتائی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ سورت مبارکہ پڑھنے کی برکات، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ما فی القرآن، یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس جیسی کوئی اور سورت نازل ہی نہیں کی۔ بلکہ یہاں بات نہیں رکتی، یہ بھی فرمایا کہ اس جیسی اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو سورت عطا ہی نہیں کی۔ یہ سورت جب نازل ہوئی تو شیطان چیخے مارتا تھا، روتا تھا کہ میں کیا کروں، اپنے سر میں خاک ڈالتا تھا، انتہائی مشقت میں پڑ گیا کہ اس سورت کو جس نے پڑھا اس کی تو بخشش ہو جائے گی، اب میں کدھر جاؤں۔ اس قدر یہ برکت والی سورت ہے کہ اس کے پڑھنے والے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے بخشش فرما دیتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے پڑھنے کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی ہے، ان میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، یعنی 7 دن بنائے، اور جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر اللہ نے فوقیت دی ہے، اس کو فضیلت دی ہے، اس کو برکت دی ہے۔ اور آج میں آپ کو جمعۃ المبارک کے وہ خاص راز بتا رہا ہوں جن پر عمل کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ جمعہ کا دن کتنا قبولیت کا ہے تو ہم اپنے دکان، دفتر، کاروبار، سفر، ہر شے چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور اللہ کو راضی کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے توجہ اور دھیان کے ساتھ 10 بار ایک قرآن آیت مبارکہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد
دوسرے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورت نازل فرمائی گئی۔ فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں، 2 نوروں کی خوشخبری سنائی ہے۔ آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ 2 نور عطا نہیں کیے گئے جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ سورت ہے جو آج آپ پڑھیں گے۔ یہ سورت آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، یہ سورہ الفاتحہ ہے، جسے فتح بھی کہا جاتا ہے، جسے اللہ کا شکر کہا جاتا ہے، جسے قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ اس کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اس کے ہر حرف کے بدلے آپ کو 70 سے 700 گنا تک نیکیاں ملیں گی۔ اب آپ نے سورت مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر ایک بار آمین کہہ دیں۔ دیکھیں یہ سورت رحمت والی سورت ہے، اس کے بدلے میں اللہ کی رحمتیں برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنے غضب کا ذکر نہیں کیا، کہیں دوزخ کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں جو حروف ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے ویسے نکال دیے جن سے جہنم مراد ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی حروف تھے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے نکال دیے۔ آج آپ نے اس قرآنی سورت مبارکہ کو 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے 3 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، یا اللہ، یا مالک، یا غنی۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ آج اگر آپ اپنے حق میں بہتری فیصلے کروانے چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی غنی سے غنا ہونا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، بگڑے کام سنوارنا چاہتے ہیں، بیڑے پار کروانا چاہتے ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے یہ 3 نام بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی مل جائے گا۔ بس آج رب کعبہ سے مانگتے ہوئے یوں محسوس کرنا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمیں دنیا سے مانگنا آتا ہے، ہمیں دنیا کے سامنے رونا بھی آتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب تک ہم دنیا کے سامنے روئیں گے نہیں، گڑ گڑائیں گے نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی، ہماری حاجتیں مرادیں پوری نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ جمعۃ المبارک کے دن ایک بار اللہ کے ناموں کی یہ خاص تسبیح پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا اللہ، یا مالک، یا غنی کو پڑھتے ہوئے اگر آپ مقروض ہیں، یہ نہ سوچے کہ کروڑوں کا قرض ہے کیسے اترے گا۔ کروڑوں کے قرض سے نجات کے لیے آپ ان ناموں کو پڑھیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں۔ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں۔ جوان بیٹی کے رشتے کے لیے پڑھیں۔ بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھیں۔ دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، اور اللہ کی ذات آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گی جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ وہ اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو اپنی اوقات کے مطابق نہیں، اللہ کی عصمت کے مطابق مانگو۔ یار وہ جو دنیا کا نظام چلا رہا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ ہل نہیں سکتا، کیا وہ آپ کی اور میری حاجتیں مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ پھر اللہ نے قرآن میں بارہا بتایا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، تو پھر کیوں نہ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ اور جمعہ کے دن مانگنا، قبولیت کے دن مانگنا، تمام دنوں کے سردار دن میں مانگنا، کتنی خوش نصیبی ہے کہ جو آج جمعہ کے دن ان ناموں کو پڑھ کر اللہ سے مانگے گا۔ اگر کوئی اپنے حالات سے تنگ چکا ہے، اک چکا ہے، بے بس مجبور لاچار ہو چکا ہے، تو یہ عمل لازمی کرے۔ یا اللہ، یا مالک، یا غنی ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ،
یا مالکو یا غنیو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا مالکو یا غنیو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا مالکو یا غنیو کو پڑھتے جائیں، دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ جو مانگو گے ملے گا، گھر گاڑی دولت شہرت جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ ضرور ضرور عطا فرمائے گا۔ اور آج جس کو جو چاہیے مانگے، ضد کر کے مانگے، روتے ہوئے مانگے، تڑپتے ہوئے مانگے، سسکتے ہوئے مانگے۔ یا اللہ یا مالکو یا غنیو کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 70 بار پڑھنا ہے۔ اور آج 70 حاجتیں ایسی جو ناممکن ہے 70 کی 70 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے حق میں کن فیکن کے فیصلے فرما دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات غیبی فرشتے آپ کی مدد کو آ جائیں، تو یا اللہ یا مالکو یا غنیو کو بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھیں۔ بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آج میں آپ کو جمعہ کے دن کے تمام وہ راز دے رہا ہوں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اکثر اوقات میں لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں، بہت سی بڑی بہنیں مائیں بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو جمعہ کے دن کا خاص عمل ہے، ہم جمعہ کے دن بڑے عمال کرتے، ذکر اذکار کرتے ہیں، سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جمعہ کے دن ہمیں پڑھنا کیا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو جمعہ کے دن کے تمام مسنون اعمال بتا رہا ہوں، لیکن جو ترتیب میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے، آپ نے اس ترتیب کو نہیں چھوڑنا۔ بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ مسنون اعمال کی ترتیب کو خراب کر دیتے ہیں۔ ہر کام کا کچھ طریقہ کار ہوتا ہے، جب طریقہ کار کے مطابق کیا جاتا ہے تو خیر برکتیں سلامتی ہوتی ہے۔ جو قرآنی صورت میں بتا رہا ہوں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ جو کوئی اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہے، اپنے حالات سے تنگ آ چکا ہے، جو چاہتا ہے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، تو آج اس ایک قرآنی صورت کو پڑھے۔ اگر کوئی دشمن ہے جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، بندشیں لگاتا ہے، بیڑا غرق کر دیتا ہے، دشمن سے نجات کے لیے آپ اس عمل کو کریں، بگڑے کام سنوارنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، جمعۃ المبارک کے دن اس سورت مبارکہ کو پڑھیں، کیونکہ اللہ نے اس قرآن کی صورت میں فرمایا ہے کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، بس تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو غیب سے نوازے تو سورہ کوثر کی تلاوت کرو۔ یار اس صورت کو اللہ نے اللہ کے حبیب کے مشکل وقت میں عطا فرمایا، پھر کیوں نہ ہم بھی اس صورت مبارکہ کو پڑھیں اور اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروائیں۔ اس صورت مبارکہ کی تلاوت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، آپ میں سے ہر کوئی اس صورت مبارکہ کو جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کی ایک خفیہ راز ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ ایک شرابی نشے کی حالت میں جا رہا تھا کہ راستے میں کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا، اللہ نے ولایت عطا فرما دی۔ شرابی کو اللہ نے ولی بنا لیا صرف کاغذ کا ٹکڑا اٹھانے پر۔ وجہ کیا تھی کہ کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، یعنی کہ اللہ بسم اللہ والے کاغذ کو اٹھانے پر شرابی کو ولی بنا دیتا ہے۔ تو پھر بسم اللہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کی قرآنی صورتیں پڑھنے سے اللہ کتنا بلند آپ کو اعمال عطا فرمائے گا، بلند مرتبے عطا فرمائے گا، بلند کاروبار عطا فرمائے گا، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ خدارا میری آپ سے گزارش ہے، رب کعبہ کی قسم جمعہ کے دن اللہ کے سامنے ہاتھ ہلا کر مانگ لو۔ جمعہ کا دن بڑا قبولیت کا دن ہے۔ جمعہ کا دن اصل میں اپنے نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا دن ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اس سورت مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔
اور اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد ایک راز میں آپ کو بتاؤں گا جو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ وہ خوش نصیبوں کو پڑھنا نصیب ہوگا۔ اگر آپ ابھی تک اس وظیفے کو دیکھ رہے ہیں یا آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے تو ایک بار سبحان اللہ، ماشاء اللہ کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں، کیونکہ آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ آپ کو چن چکا ہے، آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، بس آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس قرآنی سورت کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ساتھ ہی 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیں۔ میں نے پہلے کہا کہ خوش نصیب کو یہ عمل کرنے کی توفیق ہوگی، اور خوش نصیب ہی اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ جو ویڈیو مکمل دیکھے گا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا، وہ کبھی بھی کسی مشکل پریشانی میں ناکام نہیں ہوگا۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، منہ میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر، قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، ثنا پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ رکوع و سجود کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رکوع و سجود کے بعد سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرتے ہی آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، کیونکہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ پھر کیوں نہ رب کے قریب جا کر مانگا جائے، پھر کیوں نہ رب سے گر گڑا کر مانگا جائے۔ مانگ لو، رب سے مانگو، مانگ کر تو دیکھو۔ یہ اعمال اللہ کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو، اللہ کو منانے کے لیے پڑھو، دیکھو ہر شے خود چل کر آئے گی۔ بس یہی آج کا عمل ہے۔